دریافت ڈیجیٹل میں آج کتابوں سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں جدید اردو ادب کی تنقید، جو کہ ناصر بغدادی کی تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب ہے، جدید اردو ادب کی تنقید سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ سماعت فرمائیے ناصر بغدادی کا مضمون جدیدیت اور جدید اردو افسانہ۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے اپنے متذکرہ مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم آج مغرب کی مضبوط گرفت میں ہیں اور ذہنی و نفسیاتی طور پر ایک گہرے احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ اگر جالبی صاحب اردو ادب کی فیشن زدہ جدیدیت کے تعلق سے تجریدی افسانے کو مغرب کی سوغات تصور کرتے ہیں، تو راقم ان کی اس بات کو ان کی غلط خیالی پر محمول کرے گا۔ اردو افسانوں میں جس قسم کی جدیدیت کو چند گنے چنے جرائد کے پلیٹ فارم سے مشتہر کیا گیا ہے، اس کا مغربی جدیدیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ایسا اہم نکتہ ہے جس کو فکشن کے کسی اہم نقاد نے درخور اتنا نہیں سمجھا، کسی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دی۔ جہاں تک مغربی ادب کا تعلق ہے، وہاں کے کئی ادیبوں نے جدیدیت کے زیر اثر اپنی تحریروں میں علامات کو اس خوبی سے برتا ہے کہ قاری مصنف کی ذہنی چابکدستی اور تخلیقی دراکی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہاں تجریدیت نام کی کوئی شے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ اس کے برعکس اردو کے خود ساختہ جدید یا علامتی افسانوں میں بے ربط تجریدیت اور معنویت سے آری چیستانی تحریروں کا ایک ایسا پھیلا ہوا جال ملے گا جس میں الجھ کر قاری کا نستعلیق ذوق مطالعہ کرہاتا ہوا محسوس ہوگا۔ مغرب میں جدیدیت نے ایک تحریک کی شکل میں زندگی کے دوسرے تمام اہم شعبوں کے علاوہ ادب اور فلسفے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ جدیدیت کی بنیاد ایک ایسے فلسفے پر رکھی گئی تھی جس سے روشن خیالی اور تعقل پسندی کو فروغ حاصل ہوا اور انسان عقلیت پسندی ریشنلزم کی مقیاس سے حیات انسانی کے مختلف شعبوں کی صداقت کو پرکھنے کی کوشش کرے۔ مغرب کے جدیدیت پسندوں کا خیال ہے کہ انسان مرور ایام کے ساتھ ٹیکنالوجی اور تعقلی ارتقاء کی مدد سے غربت و افلاس، جنگ و جدال، جہالت، دکھ درد اور بیماریوں کا خاتمہ کر کے شائستہ زندگی کے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس فلسفے کے ماننے والے انسان دوستی، رواداری، احساس ذمہ داری، آزادی اظہار اور لبرل جمہوریت کی قدغنوں سے آزاد زندگیوں کے اجزائے ترکیبی تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ الوہی اقدار سے زیادہ انسانی اقدار کی اہمیت ہے۔ وہ گزرے ہوئے کل کے مقابلے میں آج کو برتر و بلند سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آج کے کارنامے آنے والے کل کے لیے درجہ کمال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اوپر جس مغربی جدیدیت کی نمایاں خصوصیات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی روشنی میں اگر شمس الرحمن فاروقی، ڈاکٹر وزیر آغا اور ان کے حوارئین کی مشتہر جدیدیت کا مطالعہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہوگا کہ دونوں میں بعد القطبین ہے اور ان میں کسی قدر مشترک کو تلاش کرنا ایک لا طائل عمل ہوگا۔ اگر مغرب نے اس تحریک کے زیر اصل تعقل پسندی کے رجحانات کو فروغ دیا تو ہمارے فاضل نابغہ روزگاروں نے ابہام و اہمال، تجریدیت اور غیر منطقیت کو فروغ دینے میں اپنی پوری قوت صرف کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ مغرب میں جدیدیت نے زندگی کے ہر شعبے کی ارتقا پذیری میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، جبکہ ہمارے یہاں چند نقاد حضرات نے محفوظ کمین گاہوں میں بیٹھ کر اردو ادب اور بالخصوص اردو افسانے کو نام نہاد جدیدیت کے تیروں سے لہو لہان کر کے رکھ دیا۔ یوں اردو افسانہ نگاری کا تخلیقی سفر نہ صرف یہ کہ 20-25 برسوں تک رکا رہا، بلکہ معکوس سمت کی جانب گامزن ہو گیا۔ اس دوران ہندی زبان کے معتبر فکشن نگاروں نے تخلیقی افسانے لکھ لکھ کر اردو افسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یورپ میں جدیدیت کے زیر اثر جو ادب خلق ہوا وہ آج بھی مقبول عام ہے، اور خود فاروقی صاحب بڑے فخر سے اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ باقر مہدی کی یہ بات صحیح ہے کہ اردو کا جدید افسانہ اپنی پیدائش کے دن سے ڈیلیمیا کا شکار ہے، اور یہ ڈیلیمیا اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ حقیقت کو کس طرح سمجھا جائے اور اس کے اظہار کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے۔ اس موقع پر باقر مہدی نے ایک دلچسپ سوال اٹھایا کہ کیا ہم داستانوں کی طرف واپس چلے جائیں گے؟ ممکن ہے ان کی اس بات پر تجرید نگاروں نے تو شاید دھیان نہ دیا ہو، لیکن تجریدی جدیدیت کے پیر و مرشد شمس الرحمن فاروقی کے دل کو یقیناً باقر مہدی کی اس بات نے متاثر کیا ہوگا کہ انہوں نے افسانہ نگاروں کی ایک باصلاحیت کھیپ کو گمراہ کرنے کے بعد خود داستانی رنگ میں افسانہ نگاری شروع کر دی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ موصوف ازاں بعد اس پامال اسلوب حیات کو جدیدیت کی ایک نو ایجاد شکل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے 60 کی دہائی کی لایعنی جدیدیت کے ساتھ مغرب کی تمام تر تحریکوں، تمام تر نظریات سمیت تمام تر مغرب پر خط تنسیق پھیر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمومی سخت گیر طرز عمل ہے جس کی منطقیت کو سمجھنا آسان نہیں۔ ہم ادب میں تعمیم سازی کے رجحان کو ادب کی نمو پذیری کے لیے صحت مندانہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم نے اوپر کھل کر اس رویے کے خلاف اپنا رد عمل ریکارڈ کرایا ہے۔ جالبی صاحب کے برخلاف ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے جس طرفہ انداز میں جدید افسانے کی پیدائش کا جواز پیش کیا ہے، اس کو ان کی عالمانہ بے خبری پر ہی محمول کیا جا سکتا ہے۔ وزیر آغا صاحب نے پرانا دماغ اور نیا دماغ کی بحث چھیڑتے ہوئے اوراق کے اس شمارے کے اداریے میں انکشاف کیا ہے کہ پرانا دماغ وجدانی ہے، اس کا مزاج عارفانہ اور رویہ عاشقانہ ہے، جبکہ نیا دماغ مزاجن منطقی اور تجزیاتی ہے۔ زباندانی اور مین میغ نکالنا اس کے امتیازی اوصاف ہیں۔ آغا صاحب کی دریافت کے مطابق ایک دن اچانک پرانے دماغ کے اندر سے نیا دماغ اس طرح باہر آ گیا جیسے آدم کی پسلی سے حوا برآمد ہوئی تھی۔ ان کے خیال میں اگر پرانا اور نیا دماغ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالتے تو اس کرۂ ارض پر تخلیقی دور کا کبھی آغاز نہ ہوتا۔ شاید اس بات سے ان کی مراد ہے کہ دونوں دماغوں کی آنکھیں چار ہونے کے بعد ہی تخلیقیت کا آغاز ہوا تھا۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔